रमला जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो तारफ का मरहला तय हो चुका था। हस्बे आदत मास बड़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। जेदा हैरत से इसका चेहरा देख रही थी और यावर यावर ने हस्बे मामूल सिगार में पनाह ले रखी थी। इसके चेहरे के इर्द गिर्द बेतहाशा धुआं था। बज़ाहिर वो मास की बातें बड़ी सादत मंदी से सुन रहा था। रमला के अंदर आने पर मास और यावर दोनों एक साथ खड़े हो गए। यावर के चेहरे के इर्द गिर्द ठहरा हुआ सफेद धुआं बल खाकर ऊपर जाने लगा, जिसमें खुद रमला को यावर के अपने जज्बात का रद्द-ए-अमल नजर आया। इसने दोनों मर्दों को छछलती सी निगाह से देखा और सलाम करके झट बैठ गई। भाई तुम्हारे मियाँ तो बड़ी दिलचस्प आदमी हैं। जेदा ने इसके बैठते ही कहा। जेदा के लहजे में कुछ था या नहीं, मगर इसके चेहरे पर जो तंज था रमला ने इसे साफ महसूस कर लिया था और थोड़ी सी बातों के बाद उठकर चाय के बहाने बाहर आ गई। चाय बनाने और ले जाने में इसने खासी देर लगाई। अंदर भी वो ज्यादातर तवाज़ा में ही लगी रही, जानबूझकर यावर की तरफ नहीं देख रही थी। वो बाधा दोनों की नजर लड़खड़ा जाए, मगर आज तो यावर भी अनजान बना बैठा था। नजरें झुकाए खामोशी से सिगार पी रहा था। कभी कभी नजर उठाकर मास की तरफ देख लेता और फिर नजरें झुका लेता। अलबत्ता जेदा पूरी पूरी साली बनी हुई थी और बातों बातों में इसकी खिंचाई कर देती। रमला घबरा कर बाहर निकल आई और बेजी से बोली, बेजी आप अंदर नहीं आएंगी? कौन आया है? मेरी एक सहेली और इसका मियाँ आए हैं। अगर बहुत करीबी दोस्त है तो मैं आ जाती हूँ। बेची की यह आदत रमला को बहुत अच्छी लगती थी। कभी किसी बात से इनकार नहीं करती थी। हर वक्त हर एक का दे रखने को तैयार। आ जाएं आप भी। आगे बढ़कर रमला माउस को उठाने लगी तो बेजी ने इसे रोक दिया। मैं खुद इसे लेकर अंदर आ जाऊंगी। पता नहीं रमला आज पनाहें क्यों ढूंढती फिर रही थी। वो और रमला आगे पीछे दाखिल हुई तो जेदा ने बैठे बैठे सलाम कर दिया। अलबत्ता यावर खड़ा हुआ। ये रमला ने हकलाते हुए कहा, मेरी सा, ये मास की अम्मी है। वो सास कहते कहते रुक गई। बेजी तो बिल्कुल भी सास नहीं थी। वो तो जिंदगी गुजारने की मीठी आस थी। वही हुआ। बैठते ही बेजी ने घरेलू किस्म की बातें शुरू कर दी और रमला की जान छूट गई। एक कोने में माज और यावर खालिस कारोबारी किस्म की बातें कर रहे थे और दूसरे कोने में बेजी, रमला और जेदा खालिस जनाना किस्म की बातें कर रही थी। कितने साल हुए तेरी शादी को? बेजी ने पूछा। 7 साल, जेदा ने जवाब दिया। और कितने बच्चे हैं? जी बच्चा तो नहीं है, जेदा ने महरूमी के अंदाज में सर झुकाकर कहा। हुआ नहीं या होने नहीं देते? बेजी ने फिर बेतकल्फी से पूछा। बस जी, जेदा ने नजर उठाकर इनकी तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोली, अब तो यही समझ लें कि किस्मत में नहीं है। किस्मत का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, बेजी ने वसोक से कहा। और अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आजकल के नौजवान जोड़े शुरू में कुछ गलतियां कर लेते हैं क्योंकि वो अल्लाह के कामों में दखल देना चाहते हैं और फिर बाद में मायूस होकर बैठ जाते हैं। रमला ने हैरान होकर बेजी की तरफ देखा। बेजी को इतनी गहरी बातों का कैसे पता चल जाता है? जेदा खसिया कर हंसने लगी, फिर बोली, आप बुजुर्ग हैं, आप तो सब जानती हैं, आपसे क्या छुपाना। हो गई थी एक ऐसी गलती, मगर अब सारी जिंदगी इसका हमेयाजा भुगतना है। ये कहते ही जेदा की आंखों में आंसू आ गए। बेजी ने आगे बढ़कर इसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चा होगा। इंसान को किसी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह मायूसी को पसंद नहीं करता। दवा के साथ दुआ भी किया करो और नमाज पढ़ा करो। अल्लाह को इस तरह याद रखने का तरीका बहुत पसंद है। जेदा ने सर झुका लिया। इसकी थोड़ी सीने से जा लगी। इसे तो पता नहीं कितना अरसा हो गया था, कभी नमाज ही नहीं पढ़ी थी, अल्लाह को याद नहीं किया था। यावर के साथ रहते रहते वो ना जाने कैसी हो गई थी। कभी पलट कर इसने अपनी हालत पर गौर नहीं किया था। माउस रोशनी के बल्ब देखकर गूं गां करने लगा। अब वो तकरीबन 2 महीने का हो गया था और खूब फूल रहा था। जब से रमला अपने घर आई थी इसकी सारी जिम्मेदारी बेजी ने संभाल ली थी। इसकी खुराक का ख्याल रखती, रोजाना ताज़ा मक्खन से इसकी मालिश करती और नीम गर्म पानी से नहलाती, शहद में मिलाकर थोड़ा सा मक्खन चटा भी देती। रमला हाय हाय करती रह जाती, मगर वो अपने टोटके इस्तेमाल करती रहती। रात को बेजी माउस को अपने कमरे में सुलाती थी। पहले पहल मास ने बहुत एहतजाज किया था। वो कहता, बेजी आप बीमार रहती हैं, आपकी आराम करने की उम्र है, सारा दिन घर का काम करती हैं और रात को इस बच्चे के साथ जागेंगी। तो क्या हुआ, क्या तेरे साथ नहीं जागती थी? उस वक्त की बात और थी, आप जवान थी और फिर हर माँ अपने बच्चे के लिए जागती है। अरे ये क्या कह रहा है पगले, क्या माउस मेरा बच्चा नहीं है? है तो बेजी। माँ शर्मिंदा हो गया। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करें। चल बड़ा आया मुझे समझाने, तू क्या जाने ऐसा से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। मास हंसने लगा, फिर बेजी को अपने साथ लिपटा कर बोला, बेजी रमला को माँ बनने दें, इसे ये तकलीफें उठाने दें, ऐसा ना हो इसे आराम की आदत पड़ जाए।
ابھی وہ بھی بچی ہے، تو کیا ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ اسے کیا معلوم رات کو بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کل رات وہ بار بار اٹھ کے اس کو دودھ پلاتی رہی، اس طرح بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اصولاً رات کو 7 بجے بچے کو دودھ پلا کر سلا دینا چاہیے، اور پھر صبح 6-7 بجے بچے کو دودھ دینا چاہیے۔ میں چند دنوں میں اسے ساری رات سونے کی عادت ڈال دوں گی۔ منہ اندھیرے تو بیچاری اٹھ کر آ جاتی ہے۔ بیجی بیجی، بیمار ہو کر مجھے مصیبت میں نہ ڈال دینا۔ نہیں ہوتی بیمار، تو کہہ کے مجھے بیمار کر دے گا۔ بھئی ہمارے کمرے میں تو کچھ رونق ہونی چاہیے۔ اس نے آخری پتا پھینکا۔ اچھا؟ بیجی نے گھور کر اسے دیکھا اور بولی، تم دونوں میاں بیوی اپنے لیے ایک اور بچہ پیدا کر لو، جاؤ۔ اس بات پر معاذ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ حد کرتی ہیں آپ بیجی، یہ کہہ کر شرمندہ سا اٹھ کر چلا آیا۔ جیدہ بچے کو ہاتھ پاؤں چلاتا دیکھ کر حیران سی ہو رہی تھی۔ لے اٹھا، اسے گود میں اٹھا۔ بیجی نے ماؤس کو اس کی طرف بڑھایا۔ چھوٹے بچوں کو اٹھایا کرو، اس سے دل میں ممتا پیدا ہوتی ہے۔ جیدہ نے ڈرتے ڈرتے ماؤس کو اٹھا لیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس کر دیا۔ ہائے یہ بہت نرم ہے، ڈر لگتا ہے۔ بیجی نے بچہ واپس لے لیا۔ اس میں سے کتنی اچھی خوشبو آتی ہے رملہ، جیدہ ایک دم بولی۔ کیا ہر بچے سے ایسی ہی خوشبو آتی ہے؟ ہاں، رملہ کے بجائے بیجی نے جواب دیا۔ جب تک بچہ روٹی نہیں کھاتا اس کے جسم سے ایسی ہی خوشبو آتی ہے۔ یہ گندم کا خمار ہے جو بچے سے اس کی اصل خوشبو چھین لیتا ہے۔ ادھر گندم منہ کو لگی، ادھر انسانی علتیں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ جیدہ کو یہ اتنی مشکل بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ رملہ کی طرف دیکھ کر بولی، تو آج بہت تھکی تھکی لگ رہی ہے، رات کو جاگتا ہوگا؟ نہیں، رملہ اپنی سوگواری چھپا کر بولی، ماؤس تو بیجی کے کمرے میں سوتا ہے۔ سچ؟ جیدہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے پوچھا۔ کتنی اچھی ہے تیری ساس؟ ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا۔ میری اتنی اچھی ساس ہوتی تو میں یاور کی بالکل پرواہ نہ کرتی۔ رملہ اور بیجی ہنستی۔ اور تیرا خیال ہے میں ماس کی پرواہ کرتی ہوں؟ اس عورت نے ہی تو میرے ارد گرد محبتوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ ڈارلنگ، ایک دم یاور کی آواز آئی۔ 8 بجے ڈنر پہ جانا ہے، اب اجازت لو۔ ہاں سچ مچ، جیدہ کھڑی ہو گئی۔ رمو، اب ہمیں اجازت دو، اور اب تو معاذ بھائی کو لے کر ہمارے گھر آنا۔ رملہ بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ معاذ اور یاور بھی کھڑے ہو گئے۔ جب الوداعی جملے کہے جا رہے تھے، رملہ نے چور نظر سے یاور کی طرف دیکھا، اور وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظر کہہ رہی تھی، میں تمہارے دل کا درد جان گیا ہوں، تم جس کالے جادو میں اسیر ہو اس کا توڑ ہے میرے پاس۔ رملہ آج پھر بجھ گئی تھی۔ جلنا بجھنا تو اس کی قسمت میں لکھا تھا، مگر یاور اور جیدہ کے جانے کے بعد اس کے دل پر اتنی اوس گری کہ جی چاہنے لگا آج پھر اوندے منہ جا کر بستر پر گر جائے، یا منہ پر تکیہ رکھ کر اندھیرے غار میں چھپ جائے۔ مگر اب یہ بھی ناممکن لگ رہا تھا۔ جب سے ماؤس پیدا ہوا تھا اس کی زندگی کا کوئی پہر اس کا اپنا نہ رہا تھا۔ ہر وقت چھوٹے چھوٹے کام اسے مصروف رکھتے، اور 24 گھنٹے جان ماؤس میں پھنسی ہوئی تھی۔ اچھا، اسی لیے لوگ بچے کو سنہری زنجیر کہتے ہیں۔ کبھی کبھی جی چاہتا ہے نا کہ تنہائیاں اپنی ہوں، آس پاس کوئی نہ ہو، اور ساری دنیا سے منہ چھپا کے تھوڑی دیر رو لیا جائے۔ کیسی دنیا ہے یہ، اس نے سوچا، یہاں رونے کا وقت نہیں ملتا۔ ازدواجی زندگی میں کیا کوئی لمحہ اپنا ہوتا ہے؟ اور بچے کی پیدائش کے بعد واقعی ساری دنیا چھوٹ جاتی ہے۔ زبردستی وہ روزمرہ کے کام کرتی رہی، جب تک ماؤس سو نہیں گیا۔ بیجی کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو معاذ ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی اور حسب عادت چہرے پر کونی جما لی۔ ماؤس سو گیا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ جی، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ ماؤس کتنی جلدی بیجی سے مانوس ہو گیا ہے؟ جی، رملہ نے پھر اسی انداز میں کہا۔ معاذ نے کتاب بند کر کے تپائی پر رکھ دی اور اس کی طرف رخ موڑا۔ میں بیجی کے کمرے میں چلی جاؤں؟ اچانک رملہ نے کونی ہٹا کر پوچھا۔ کیوں؟ معاذ نے اسے گہری نظر سے دیکھ کر کہا۔ کہیں رات کو ماؤس روئے نہیں۔ معاذ ہنسنے لگا۔ یہ خیال تمہیں آج اتنی راتوں بعد کیوں آیا؟ روز ہی آتا ہے، تو روز کی طرح چپ چاپ سو جاؤ۔ رملہ نے پھر کونی چہرے پر ٹکا لی۔ رمو، جانتی ہو بیجی کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی ماؤس مجھے دے دے، اور تم لوگوں کو اگر شوق ہے تو اپنے لیے اور بچہ پیدا کر لو۔ نہیں نہیں، رملہ سمٹ کر پرے ہو گئی۔ معاذ ہنسنے لگا۔ کیا بہت خوفناک تجربہ ہے بچہ؟ نہیں، وہ خوفزدہ انداز میں بولی۔ اس دن آپ نے ہسپتال میں وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں گی آپ ہاں، معاذ بولا۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ میرا وعدہ وقتی نہیں تھا، نہ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ابھی تو ماؤس بس 2 مہینے کا ہے۔ اور تم کتنا وقفہ چاہتی ہو؟ کم از کم 5 سال۔
5 سال؟ मास ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर तकिया बनाया और उस पर घने बालों वाला सर रख दिया और छत की तरफ देखने लगा। 5 साल तो एक फैशनेबल तबके का स्लोगन है। 5 साल बहुत ज्यादा अरसा है रमला। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में इतना वक्फा होना चाहिए। पहले बच्चे को वैसे भी बहुत ज्यादा तवज्जो मिल जाती है जो इसे खराब करती है। फिर हम 3 अफराद हैं इस घर में प्यार करने वाले। पहले बच्चे और दूसरे में सिर्फ 2 साल का वक्फा होना चाहिए। नहीं। रमला सिमट कर और परे हो गई। 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अब अब आप। नहीं, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मास ने बड़ी मोहब्बत से कहा। तुम्हें मालूम है रमला, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करता। मालूम है ना? जी। फिर तुम इतना डरी सहमी और सुकड़ी क्यों रहती हो? रमला ने एकदम सर उठाया और दरवाजे की तरफ देखकर बोली, शायद माउस रोया है। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। कोई आवाज नहीं आई तो माउस बोला, तुम्हारा वहम होगा, वरना बेजी तुम्हें बुला लेती। रमला ने अपना सर तकिए पर रख दिया। मैंने बेजी से बहुत कहा था मैं रात को उनके कमरे में सो जाया करूं। वो मानती नहीं है। रमला ने जानबूझकर दोबारा ये मौजू शुरू कर दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मास ने जिस किस्म का सवाल कर दिया था इससे रमला के पसीने छूट गए थे। इनके कमरे में जाने के बजाय तुम माउस को क्यों ना अपने कमरे में ले आओ? आप ये शोर शराबा बर्दाश्त कर लेंगे? कौन सा शोर शराबा? यही जो बच्चा रात को उठता है। आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? ये तुम्हें किसने कह दिया है रमला? माँ से इसकी तरफ चेहरा करके कहा, अपने बच्चे की आवाज तो किसी मर्द को डिस्टर्ब नहीं करती। मेरा ईमान है कि जिस कमरे में रात को बच्चे के रोने की आवाज आती है उस कमरे में जिंदगी की सारी खुशियां होती हैं। नहीं। रमला का दिल चाहा कहे नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। उस कमरे में कभी कभी एक बुरहा की माँ का दिल भी रोता है। मगर वो जल्दी से बोली, मैंने सुना है बास मर्दों को रातों को बच्चे की आवाजें बुरी लगती हैं, इसलिए वो अलग कमरे में सोने लगते हैं। अचानक, बिल्कुल अचानक रमला को शान भाई याद आ गए। बड़े बदनसीब मर्द होंगे जो बच्चे की वजह से अलग कमरे में जा सोते होंगे। ये जरूर है रमो के मर्द अपनी नींद के मामले में खुद गर्ज है और माँ के कदमों में इसीलिए जन्नत रखी गई कि वो अपनी रात की नींद और दिन का चैन अपने बच्चे पर वार देती है। मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। जिस तरह नेक औरत मर्द का कैरियर बनाने में मदद देती है, उसी तरह मोहब्बत करने वाले मर्द को बच्चे की परवरिश का कुछ बोझ उठाना चाहिए। इससे बीवी की उम्र बढ़ जाती है। रमना ने एकदम तड़प कर मास की तरफ देखा। यूं पूरी आंखें खोलकर पहली मर्तबा इसने मास को देखने की जुर्रत की थी। मास भी मुस्कुरा कर इसकी आंखों में देखता रहा। मास की आंखें गो वो छोटी थी, मगर बिल्कुल साफ सुथरी थी। इतनी चमकदार, इतनी साफ सुथरी, जिस तरह मस्जिद का सहन। रमला ने इतनी साफ सुथरी आंखें से पहले नहीं देखी थी। गोल लाल डोरों वाली आंखें इसकी कमजोरी थी, मगर मास ने तो पलक नहीं झपकी थी। यूं टुक टुक इसे देख रहा था जैसे इसके दिल में कोई खोट नहीं, इसके अंदर कोई झोल नहीं, इसे दुनिया से कुछ नहीं छुपाना। क्या क्या इस आदमी को वाकई मालूम नहीं कि ये बदसूरत है? इस तरह हैरान होकर क्यों देख रही हो? मास का लहजा मोहब्बत से महकने लगा। मैंने कोई अजीब बात कह दी है? इसकी सांसों से एक गर्म मगर खुशबूदार भाप निकली। मैं इतना खूबसूरत मर्द नहीं हूं, मुझे इस तरह ना देखा करो, मुझे गलत फहमी हो जाएगी। रमला का दिल धक से रह गया। गैर इरादी तौर पर इसे दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। रमो। मास थोड़ी देर रुककर बोला, बच्चे की पैदाइश के बाद मैं तुम में एक अजीब तब्दीली देख रहा हूँ। रमला के दिल का चोर इधर उधर सर पटकने लगा। गुमसुम तो तुम पहले भी रहा करती थी। मेरे साथ ज्यादा बातें करने की आदत कभी भी नहीं थी, मगर जब से तुम मेके से आई हो मुझसे बहुत सिमट कर रहती हो। पहले तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देता था, अब तुम्हारा जिस्म भी तुम्हारा साथ नहीं देता। रमला तड़प कर सीधी हो गई और अपने धड़कते दिल पर हाथ रख लिया। क्या वो इतनी बदसलीका है, जरा सी बात भी नहीं छुपा सकती? कम वक्त, ये जरा सी बात है? आप कभी कभी कितनी अजीब बात कह देते हैं। रमला ने मसनूई हंसी हंसकर कहा, तुम भी कभी कभी बहुत अजीब हो जाती हो। मुझे यूं लगता है जैसे मैं शौक की इंतहा पर भागता हुआ तुम्हारी तरफ आता हूँ और तुम बर्फ के तोदे की तरह अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। ये फरेब भी देना पड़ेगा। रमला ने बाकायदा रुख इसकी तरफ फेर लिया, मगर इसे कुछ भी नहीं कहा गया। अपनी अंगुश्ते शहादत का नाखून दांतों में डाल के काटने लगी। बुरा मान गई हो? थोड़ी देर बाद मास ने पूछा। नहीं। रमला उसी तरह बोली, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानती। इसका जवाब तो ये था कि तुम रसान से कह दो, मैं आपको मानती ही नहीं। ये कहकर मास हंसने लगा। उफ, कैसे निकल गई दिल से ये बात। रमला को शाम के वाकयात याद आने लगी। इसने यावर से मिलते वक्त बहुत एहतियात की थी। इसे कोई भी बात नहीं की थी। सारा वक्त जेदा की तरफ मुतवज्जा रही थी। पता नहीं माज आज ऐसी बातें क्यों कर रहा था। रमो,
جب ہم کسی سے کہتے ہیں میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانتا تو اس کے بس دو ہی مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس ہستی کو احترام کی آخری حد پر بٹھا دیا ہے، یا پھر اسے در خور اتنا نہیں جانتے، اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ اف اف رملا نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کا بے حد احترام کرتی ہوں۔ میاں بیوی میں صرف احترام کا رشتہ نہیں چلتا، وہ بولا۔ کیوں اس رشتے میں دوئی نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ رشتہ عشق کا رشتہ ہونا چاہیے۔ عشق میں بے خودی بھی ہوتی ہے، غلط فہمیاں بھی، اور گستاخیاں بھی۔ محبت میں گستاخی بہت اچھی لگتی ہے۔ مرد چاہتا ہے محبت میں کبھی کبھی گستاخی کی جائے، بیوی اس کے ساتھ تو تڑاک کرے، اس کو لڑائی میں سخت سست کہے، لڑ جگڑ کر اپنی بات منوائے۔ مرد عجیب جانور ہے۔ ماس نے بھی رخ اس کی طرف پھیر لیا۔ مرد ہر چیز چھین کے لینا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب بیوی چھینا جپٹی کرتی ہے تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اکھاڑے میں مار گرانے والا کبھی کبھی چت ہو جانا چاہتا ہے اس عورت کے ہاتھوں جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جو اس کی محبوب بیوی ہے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ رملا پھر دانتوں سے اپنی انگلی کا ناخن کاٹنے لگی۔ شوہر اٹھتے بیٹھتے جو بیوی کو برا بھلا کہتا رہتا ہے تو یہ دراصل اس کا اعتراف شکست ہوتا ہے کہ ایک ذرا سی عورت اس کی حاصل زندگی ہو گئی۔ سارا دن جو اس کی حامیاں گنواتا ہے تو اس کی کسی باتی خوبی نے شوہر کو جکڑ رکھا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد مرد کو اظہار محبت سے گھن آتی ہے، اس لیے وہ ہر دم اپنی برتری ثابت کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے اور یوں کہتا رہتا ہے میں تمہارے لیے لازم اور ملزوم ہوں، میں تمہاری ضرورت ہوں، تمہارا آسرا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اور جواب میں بیوی بھی یہ کہتی رہتی ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں، پل میں تمہیں چھوڑ کے میکے چلی جاؤں گی۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ مگر جاتا کوئی بھی نہیں۔ رمو، یہ آڑا ترچھا انداز میاں بیوی کا محبت کرنے کا انداز ہے، مگر تم تم سو گئی ہو؟ نہیں تو؟ رملا نے ابھی تک انگلی دانتوں میں ڈال رکھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ماس نے ہاتھ بڑھا کر رملا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا مجھے برا لگتا ہے، بالکل پرائمری پاس لڑکیوں والی حرکت ہے۔ رملا نے آج پہلی مرتبہ ماس کے ہاتھ کو دیکھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ایک کالے ہاتھ میں ایک گورا ہاتھ تھا، مگر ذرا بھی عجیب نہیں لگا اسے۔ ہر کالی رات کے ساتھ ایک گورا دن ہوتا ہے، سفید چہرے پر سیاہ بال ہوتے ہیں۔ رملا غور سے اس کا ہاتھ دیکھتی رہی، مگر آج اس نے ہاتھ چھڑایا نہیں۔ بالکل اچانک اسے یاور کے ہاتھ یاد آ گئے۔ بہت خوبصورت ہے یاور کے ہاتھ، انگلیاں مرخوتی اور ناخن چمکدار تھے۔ سگار پیتا ہوا بہت اچھا لگتا تھا، اور سگار کا دھواں چھوڑتا ہوا اور بھی اچھا لگتا تھا۔ رملا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی۔ ایک طرف پھولوں بھرا راستہ تھا، مگر وہاں ممنوع کا بورڈ لگا تھا۔ دوسری طرف کانٹے ہی کانٹے تھے، مگر وہاں اس کی اجازتوں کی گلیاں تھیں۔ ایک طرف اپنے دل کی خوشی تھی، دوسری طرف فرض کے بھاری پتھر تھے۔ پتہ نہیں زندگی کے ہر موڑ پر دوراہا کیوں آ جاتا ہے۔ کیا وہ یاور کے ملنے سے پہلے وہ خوش تھی، اور اب یاور سے ملنے کے بعد؟ ہاں، ایک خواب مجسم ہو گیا ہے۔ وہ اس کو آنکھوں میں سجا کر ماس کے ساتھ چل سکتی ہے۔ کیا یہ بددیانتی نہ ہوگی؟ اس اندھیرے غار میں اس روشنی کے بغیر چلا نہیں جاتا۔ ماس نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور پھر جیسے اس کی پور پور وائرلیس بن گئی۔ آج ماس کی باتوں سے رملا کو بہت ڈر آنے لگا تھا، اور محبت انسانوں کو شاطر بنا لیتی ہے۔ رملا کے اندر کوئی احساس جرم بیدار ہوا۔ اس کے ذہن کے سنگھاسن پر کوئی نامحرم آ بیٹھا تھا۔ ذرا سی دیر کو اس راستے پر چل پڑی تھی جس کا آخری پڑاؤ گناہ ہے۔ یہ گناہ اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ایسے ہی دو آنکھوں کو ایک خوبصورت آدمی نظر آ گیا تھا۔ وہ خوبصورت آدمی دل کو بھا گیا تھا، اور گہرے پانیوں کی طرح آنکھیں ذہن میں رہنے لگا تھا۔ اب ذہن میں تو کئی باتیں رہتی ہیں، کیا ذہن کی پٹاری میں بہت سی باتوں کو سیند کر رکھنا گناہ ہے؟ وہ کون سا اس کے ساتھ فرار ہو رہی ہے؟ یوں ہی کبھی کبھی تپتی راہ گزر پر جب تلوے جلنے کا احساس ہونے لگے تو وہ سائے کا ہاتھ تھام کے دوبارہ چل پڑنا چاہتی تھی۔ شوہر کا ہاتھ میں ہو اور پھر ایک سائے کو پہلو میں لے کر چلنا بددیانتی ہے۔ یہ مرد بھی کئی بددیانتیاں کرتے ہیں۔ دفتر سے گھر آنے تک راستے میں کئی عورتوں کو دیکھتے ہیں، اور ہر گناہ اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہیں۔ بے وقوف! مرد اور عورت میں یہی بنیادی فرق ہے۔ ماں کے گرم ہاتھ میں اس کا نرم ہاتھ کانپنے لگا۔ وہی مشکل ترین گھڑی پھر سرہانے آ کھڑی ہوئی تھی، اور ماس کی صاف ستھری آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے۔ دیکھ، یہ گھڑی پہلے سے بھی کٹھن ہے۔ پہلے کوئی خوف نہ تھا، اب ایک خوف ہے، خوف مجسم بھی ہے، اور ماس کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ تب اس نے اپنے ذہن کے دریچے کھول دیے اور بولی، یاور، تمہاری مدد کے بغیر میں اس مشکل مقام سے نہ گزر سکوں گی۔ اس نے بے دڑک یاور کو اپنے خیالوں میں آنے دیا۔
حتیٰ کہ سارا کمرہ یاور کے وجود سے بھر گیا۔ یہ بددیانتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ ضمیر کی ننھی ننھی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی، مگر اس بددیانتی کا بوجھ اٹھائے بغیر وہ آج معاذ کو مطمئن نہ کر سکتی تھی۔ تمہارا فون آیا ہے رملہ، بیجی نے آ کر کہا تو وہ چونک گئی۔ ابھی استری لگا کے ماؤس کے نیپکن استری کرنے بیٹھی تھی۔ اس سے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کون ہے بیجی؟ شاید تمہاری اس دن والی سہیلی ہے، کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں، جیدہ۔ جیدہ ہے۔ رملہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اس دن جیدہ مل کر گئی تھی تو دوبارہ نہ ملاقات ہوئی، نہ فون پر کوئی بات ہوئی، نہ ہی رملہ نے کوشش کی۔ معاذ کی محبت نے ایک بار پھر رملہ کا راستہ روک لیا تھا، اور اس رات کے بعد اسے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ایسے شوہر کو وہ ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتی۔ صبح کو معاذ اتنا مسرور اور مشکور تھا کہ رملہ کو خود اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ اس نے ہر خیال کو جھٹک کر اپنے آپ کو ماؤز اور معاذ میں گم کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چلی تھی۔ مگر آج پھر اچانک جیدہ کا فون آ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب اسے جیدہ کے نام سے خوف کیوں آنے لگا تھا۔ ہیلو۔ اسے ریسیور تھاما تو دوسری طرف واقعی جیدہ تھی۔ بے وفا، کبھی تو فون کر لیا کر۔ جیدہ تو جانتی ہے نا چھوٹے بچے کے ساتھ کتنی مصروفیت ہوتی ہے، پتہ ہے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہاں ہاں، ابھی ایک بچہ ہے تو تمہارا یہ حال ہے، 2-4 ہو گئے تو دنیا جہاں سے جائے گی۔ رملہ ہنسنے لگی۔ بس اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تجھے جلدی بچہ دے دے اور تجھے ہر بات کا جواب مل جائے، ایسی ناممکن دعا نہیں دیتے۔ جیدہ نے لمبی سانس چھوڑ کر کہا، تجھے اس دن بیجی نے کیا کہا تھا کہ مایوسی کا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے؟ یہ کہتے ہی بے اختیار رملہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ بیجی اس کے پیچھے کھڑی اپنی قمیض کو بٹن لگا رہی تھی۔ واقعی یار، تیری ساس بڑی نیک عورت ہے۔ اس دن ان سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ بیجی بھی تجھے اکثر یاد کرتی ہیں، اور تو نہیں کرتی گدی؟ توبہ، میں تو رات کو جو تھک کر سوئی ہوں تو صبح یوں آنکھ کھولتی ہے جیسے ابھی پلک لگی تھی، ابھی اٹھ گئی ہوں۔ اور کیا حال چال ہے؟ بار بار کیا بتاؤں؟ اور تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ رملہ کا دل پھر عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس کی چھٹی حس نے کہا، اب یہ کوئی کچوکا لگائے گی، کوئی برچھی مارے گی، تیزاب کے چھینٹے پھینکے گی، تاکہ اس کی مطمئن زندگی کا چہرہ مسخ ہو جائے۔ ٹھیک ہے وہ بھی، رملہ نے مری ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جیدہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، تھوڑی دیر چپ رہی، پھر آواز کو سرگوشی بنا کر بولی، کمبخت، یاور تجھے اتنا مس کرتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ یاور، یاور، یاور۔ ٹیلی فون کے سارے تار بج اٹھے۔ دشمن، 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 میرے سکون کا، میرے دل کا، میرے گھر کا۔ پتہ نہیں اتنی آوازیں برقی تاروں کے اندر سو رہی تھی یا اس کے اندر سے اٹھ رہی تھی۔ رملہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آ کے دیکھ تو صحیح، تو نے میرے شوہر کا کیا حال کر دیا ہے۔ بھلا اس بات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ گم سم کھڑی رہی۔ بس یاور تو کہتا ہے لڑکی میں نے ایک ہی دیکھی ہے زندگی میں، رملہ۔ اس سے دلکش چہرہ آج تک کوئی نظر سے نہیں گزرا۔ اٹھتے بیٹھتے تیرا اتنا ذکر کرتا ہے کہ میں اب تجھ سے جلنے لگی ہوں۔ بکواس نہ کر۔ رملہ نے بوجھے ہوئے دل سے بس اتنا کہا۔ ہم دونوں تجھے برابر یاد کر رہے ہیں، اور تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کم از کم فون ہی کر لیتی۔ کہہ تو دیا ہے کہ مصروف تھی، اور ماڈل ٹاؤن بھی تو نہیں آئی شاید۔ ایک دن میں اور معاذ آئے تھے ذرا سی دیر کو، بس یوں ہی کھڑے کھڑے، اور کھڑے کھڑے ہمارے ہاں بھی آ جاتے۔ اس دن میں تمہارے شوہر سے کہہ کے آئی تھی، بھئی کھڑے کھڑے کوئی تم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ رملہ نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر تم کبھی اپنے شوہر کو لے کر آؤ نا۔ آؤں گی، رملہ نے پھر بے یقینی سے جواب دیا۔ سنو، جیدہ نے پھر اپنی آواز کو سرگوشی بنا لیا۔ یاور آ گیا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لو اس سے بات کر لو۔ بیشتر اس کے کہ وہ انکار کرتی یا احتجاج کرتی، جیدہ نے یہ کہہ کر ریسیور یاور کو تھما دیا۔ یاور تم رملہ سے گپ لگاؤ، ذرا اس کی خبر لو، میں کچن میں ہنڈیا دیکھنے جا رہی ہوں۔ یاور نے غالباً ریسیور تھام لیا، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ آواز سنے بغیر ہی رملہ کا دل پسلیاں توڑنے لگا۔ اس کا سارا ہوں چہرے پر آ گیا، اور سارے جسم پر ہلکی ہلکی لرزش طاری ہونے لگی۔ رملہ، اس نے اپنی پرسوز اور گمبھیر اور گہری آواز میں آہستہ سے اس کا نام یوں لیا جیسے جہاں بلب مریض کو ہوش آ گیا ہو۔ رملہ نے پھر فوراً مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اب بیجی جا چکی تھی، مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گھر کے در و دیوار آنکھیں کھولے سے دیکھ رہے ہیں اور کان کھولے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ رملہ، یاور کی آواز دوبارہ آئی، تم اتنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ دل بھی ہو۔
रमला को यूं महसूस हुआ जैसे सिगार का सारा धुआं टेलीफोन के रिसीवर में से निकल निकल कर इसके हलक में जा रहा है और इसके हलक में धुएं के बगोले बनते जा रहे हैं। आगे पीछे धुआं ही धुआं है, कुछ भी नजर नहीं आता। मगर वो बोलने के बजाय बार बार मुड़ के पीछे देखती, अपने कमरे की तरफ देखती, बाहर खुलने वाले दरवाजे की तरफ देखती। रमला। इसकी तीसरी आवाज इतनी मीठी थी कि रमला के सारे इरादों, सारे वादों को खाकस्तर कर गई। इसके अंदर फिर अलाव भड़कने लगा, फिर सुर्ख आंधियां चलने लगी, तनाव और दर्द जड़ों से उखड़ने लगा। पिछले 15 दिनों से वो कितनी पुरसुकून थी, कितनी मुतमईन थी। समझ रही थी कि इसे सब्र आ गया है, इसने अपने दिल को मना लिया है, अपने दिल का राज पा लिया है। मगर दिल तो अभी ला यख गुत्थी बनकर खड़ा था। इस जालिम की आवाज थी या सूरे इसराफील। सारी मुर्दा तमन्नाएं अंगड़ाई लेकर पैदा हो गई थी, तैयार हो गई थी, ऐसे जैसे वो आज तक इसकी याद में जीती आई हो, इसकी आस में मरती आई हो। मोहब्बत की मस्ती से छलकती आंखें और मोहब्बत के सोच में जलते होंठ एक दिलकश चेहरा लेकर इसकी आंखों के आगे आ गए। इसका रिसीवर वाला हाथ कांपने लगा, जैसे वो बुरा महसूस कर रही थी। मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम आई क्यों नहीं? हवा के अजनबी झोंके की तरह आओ और आकर मेरे करीब से निकल जाओ। मैं तुम्हें दोबारा पकड़ भी न सकूं, मगर आओ तो। तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आओ, आओ, आओ। रमला की आंखों में फिर कड़वा पानी जमा होने लगा। दुख की नदिया से जो पानी कशीद होकर निकलता है वो कड़वा हो जाता है। रमला ने दांतों तले अपना निचला होंठ दबाया, फिर सारे घर में बेतबाना नजर दौड़ाई। बेजी की आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। वो कुछ कह सकती थी, मगर क्या कहती? यकायक सारे अल्फाज बेमायनी हो गए थे और सारे मफहूम फीके पड़ गए थे। मगर क्या कहती? एक तो जमीर का दरबान हर वक्त लाठी चार्ज करने में मसरूफ रहता था। रमला, कुछ बोलो तो सही। और कुछ नहीं दे सकती हो तो मुझे अपनी आवाज ही सुनवा दो, वो रसीली आवाज जो सुनाने में तुम बेहद बखील हो। रमला का दिल चाहा कि वो एक झूठ मूठ की डांट यावर को पिलाए और इसको धमकाए कि वो किसी शरीफ आदमी की बीवी से इस तरह गुफ्तगू क्यों कर रहा है। मगर इसने महसूस किया वो यावर को झूठ मूठ भी नहीं डांट सकती। इसे पता चला कि आज इतने दिनों के बाद इसे यावर की आवाज सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कि यावर आज भी इसके दिल के करीब धड़क रहा है। इसकी कुर्बत के एहसास से सारे जिस्म में कमकमे रोशन हो गए हैं। इसकी कैफियत ही बदल गई है, जैसे वो महूसात की एक सुलगती भट्टी में कूद गई हो। शायद शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता। रमला का रवां रवां गुनगुनाने लगा। आज इतने दिनों के बाद एक अजीब तरह का इंकशाफ इस पर हुआ। इंकशाफ की ये बिजली दिन दहाड़े इस पर गिरी थी कि वो सचमुच यावर से मोहब्बत करने लगी है। मोहब्बत करना जुर्म नहीं, और मोहब्बत तो आप ही आप हो जाती है। इस मुंह और जज्बे को कौन रोक सका है? मोहब्बत, मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज है। मोहब्बत हर चीज का मफहूम ही बदल जाता है। वो शादीशुदा थी, जिंदगी के असरार जान गई थी, मगर जो कैफियत इसकी अब हुई थी वो पहले कभी ना हुई थी। रमला, मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज कोई जवाब दो। जी, जी। इस खौफ से कि वो फोन बंद ना कर दे, रमला पहली बार बोली, जी क्या कहूं? बस कुछ ना कहो, यूं ही जी जी करती रहो, मैं जी उठूंगा। मेरी जिंदगी इसी जी जी में है, यही कह रही हो ना तुम चाहोगी तो मैं जरूर जीऊंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे इंतजार में जीऊंगा। मेरी जिंदगी सिर्फ अपने महबूब को एक नजर देख लेना है, तुम्हें एक नजर देख लेने के लिए जीऊंगा। फिर से कहो रमला, फिर से कहो। जी, मैं समझ नहीं पाई। वो होंठों पर जुबान फेर कर बोली, आप क्या कह रहे हैं? तुम सब समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ, और जो तुम नहीं कह रही हो वो मैं समझ रहा हूँ। बल्कि मैं तो तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा भी साफ देख रहा हूँ, तुम्हारी मुकद्दस पेशानी पर शबनम के कतरे महसूस कर रहा हूँ। रमला ने बेख्तियार माथे को छू लिया, इसकी पोरें गीली हो गईं। फिर आप ही आप रमला के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई। इसने अंधेरे में रिसीवर रख दिया। वो अपनी कैफियत छुपा नहीं सकती थी और बताना भी नहीं चाहती थी, और बस दिल के लिए इतना ही पैगाम काफी था। और रिसीवर रखकर वो उड़ती हुई अपने कमरे में आ गई और गुनगुनाती सांसों के साथ दब से जमीन पर बैठ गई। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। इसने इस्त्री का बटन ऑन कर दिया। सब्ज लाइट महबूब के दिलकश इशारे की तरह रोशन हो गई। इस्त्री का बटन जल उठा, इस्त्री लो दे उठी।
کپڑوں کی سلوٹیں آپ ہی آپ دور ہونے لگی۔ اسی طرح محبوب کے دل میں اترنے سے مایوسیوں کی سلوٹیں آپ ہی آپ دور ہونے لگتی ہیں۔ استری کرتے کرتے جانے وہ کس جہاں میں پرواز کر گئیں۔ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ جب بیجی کمرے میں آئی تو وہ نیپکن پر استری رکھے سامنے نظریں جمائے بے خودی کے عالم میں مدہوش سی بیٹھی تھی۔ ہونٹوں پر کیفے آگہی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے پیمانے چھلکے چھلکے تھے۔ وہ ایسی بے سود بیٹھی تھی کہ اسے بیجی کے اندر آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ بیجی نے اس کے نئے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ایک دم چلائی، وھوٹی وھوٹی کہاں گم ہو؟ بچے کا نیپکن جل رہا ہے۔ اس نے ڈر کر استری کی طرف دیکھا، جانے کب سے استری کو نیپکن پر رکھے سیراب کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ استری کے چاروں طرف کالا سیاہ دھواں پھیل رہا تھا اور بچے کے سفید نیپکن پر بے درد استری کا سیاہ کالا چھاپا لگ چکا تھا۔ یورپ چلو گی میرے ساتھ رملہ؟ ماس نے ہنس کر کہا تو رملہ ایک دم گھبرا گئی، نہ ہاں کہہ سکی نہ کہہ سکی، بس ہونکوں کی طرح ماس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماس ہنستا رہا، پھر بولا، چلو چل کے ہنی مون منا کے آئیں۔ اب؟ رملہ نے بمشکل کھینچ کر آواز نکالی، اب کون سا موسم ہے؟ بھئی ابھی تو موقع ملا ہے، ماس محبت سے بولا۔ شادی کے فوراً بعد تو ڈاکٹر نے تمہیں سفر کرنے سے منع کر دیا تھا، اب تم فارغ ہو چکی ہو، ماؤس بھی کافی سنبھل گیا ہے، چلو یورپ چلتے ہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یورپ بس 2-4 قدم پر ہے۔ رملہ جان، اب تو دنیا سمٹ کر چھوٹی ہو گئی ہے اور سفر آسان ہو گئے ہیں۔ رملہ کو ایسے لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہے، جتنا ہاتھ پاؤں مارتی ہے اتنا ہی اس میں الجھتی جاتی ہے۔ اس کو کشمکش میں مبتلا دیکھ کر ماس پھر ہنسنے لگا اور تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے دفتر کی طرف سے 6 ماہ کے لیے یورپ بھیجا جا رہا ہے، میں نے سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلوں، ذرا ہم بھی دنیا کو دوسری آنکھ سے دیکھ لیں۔ 6 ماہ کے لیے؟ رملہ بے اختیار چیخی، اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، ماس نے بے خیالی میں کہا، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ؟ بھائی ہنی مون منانے جائیں گے تو بچہ کیوں ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں نہیں، رملہ گھبرا گئی، میں ماؤس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، اور میرے بغیر؟ رملہ نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اس کے ملتجی چہرے کو دیکھا، ان آنکھوں میں جانے کیا تھا؟ رملہ نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک پھانس ہی چپ گئی۔ خدا جانے کہاں سے یاور کی بے باک ترار جلتی بجھتی گستاخ آنکھیں نکل آئیں۔ رملہ نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں سے اس قدر زور سے کاٹا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ ماں سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اتنی سی بات؟ رملہ اندر سے تھرا اٹھی، اس نے 2 کشتیوں میں قدم رکھ لیے تھے، نیچے ٹھاٹھیں مارتا دریا تھا اور 2 کشتیوں کا سوار کبھی صحیح اور سالم کنارے پر نہیں اترتا۔ میں ڈوب جاؤں گی، میں ڈوب جاؤں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور باقاعدہ رونے لگی۔ پگلی؟ ماس نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے، آج کل کی لڑکیاں ملک سے باہر جانے کو بے قرار رہتی ہیں، بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور تم شاید بڑی نازک مزاج ہو رملہ، ہے نا؟ رملہ نے سر جھکا لیا۔ حالانکہ ماؤس بیجی سے بہت مانوس ہے اور تم جانتی ہو اس کا بے حد خیال رکھیں گی، لیکن کیا ہم ماؤس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ ہاں ساتھ لے جا سکتے ہیں، مگر پھر تمہیں سارا وقت ہوٹل کے بند کمرے میں رہنا پڑے گا، رات کا وقت ہی تو ملے گا گھومنے پھرنے کے لیے، اور اس وقت ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ نہیں، شاید مجھ میں حوصلہ نہیں ماؤس کو چھوڑ کر جانے کا۔ ماس نے بڑی حسرت سے رملہ کے چہرے کو دیکھا، آنسو گرنے سے اس کے رخسار گیلے ہو رہے تھے، مگر اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا روگ ہے، ماس نے دل میں سوچا۔ کبھی کھل کر نہیں ہنسی، کبھی دل کی بات نہیں کہتی۔ وہ اب اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا تاکہ دن رات اس کے ساتھ رہے اور اس بند گھڑی کو کھول کر دیکھے، لیکن اس کے ساتھ باہر جانے کا سن کر رملہ اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ماس کو اس پر ترس آ گیا، کہنے لگا، رملہ جان، میری خواہش ہے کہ ہم دونوں دنیا کا سفر کریں، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھیں، لیکن اگر تم ابھی ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اس وقت بہت اچھا موقع تھا، خیر تم سوچ لو، ظاہر ہے میں اپنی جذبات کی خاطر کسی معصوم ماں پر تو ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رملہ نے شرمساری سے گردن جھکا لی اور اپنے آپ سے پوچھا، سچ بتا، تو اپنے شوہر کے ساتھ یورپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کیا تجھے شوق نہیں تھا بیرون ملک جانے کا؟ تو نے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح یہ خواب دیکھے تھے، جہازوں پر گھومنا، شاپنگ کرنا اور دنیا دیکھنا، مگر اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دل پہلے سے زیادہ باغی ہو گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، وہ کم وقت یاور اگر زندگی میں نہ آتا تو یہ گاڑی یوں ہی چلتی رہتی، صبر آ ہی جاتا، اور اب وہ اتنے عرصے کے لیے ماس کے ساتھ چلی جائے، یاور سے دور ہو جائے، خوابوں کا جھرونکا بند کر دے۔ کون ہے یہ یاور؟ تیرا کیا لگتا ہے؟ دنیا میں سینکڑوں خون کے رشتے ہوتے ہیں،
جنہیں آدمی غصے یا نفرت میں جھٹک کر توڑ کے آگے نکل جاتا ہے۔ ایک رشتہ عجیب ہے، اس رشتے کا کوئی نام نہیں۔ یہ دل کا رشتہ ہے یا روح کا، یا کوئی جادوئی رشتہ ہے؟ قریب آتا ہے تو سارے اگلے پچھلے رشتے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یاور کی شخصیت واقعی جادو بری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خوابوں کے جہاں کا شہزادہ ہے۔ اسے دیکھ کر بہک جانے کو دل چاہتا تھا، بغاوت کرنے کو دل چاہتا تھا، اور بارہا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، جوانی تو ایک ہی بار آتی ہے، پھر اس زندگی اور اس جوانی پر انسان کو مکمل اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ اسے اپنی مرضی کا راستہ چن لینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر پہلا راستہ کانٹوں سے اٹا پڑا ہے تو وہ دوسرا راستہ کیوں نہیں اختیار کر سکتا؟ آخر کیوں؟